السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف سے لکھے۔ پچھلے درس میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ لکھنے کا حکم وجوب کا درجہ نہیں رکھتا، استحباب کا درجہ ہے۔ لکھ لو بہتر ہے، نہ لکھو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی لکھے تو وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ اس میں ہر اس کاتب کے لیے رد ہے جو کسی قسم کے معاہدے کو لکھتے وقت کسی ایک کی طرفداری کر جائے۔ خاص طور پر بعض شعبے اور بعض پیشے ایسے ہوتے ہیں کہ جو پیسوں کی خاطر ایسا کام کرتے ہیں۔ مثلا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پیسے دو اور جو لکھوانا چاہتے ہو لکھواؤ، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے۔ تو ہر وہ بندہ جو ایسا کام کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق وکالت کے شعبے سے ہو یا کسی اور سے، وہ مذموم ہے۔ عند اللہ و عند الناس وہ قابل ملامت ہے۔ تو پہلا حکم یہ ہے کہ جب بھی لکھو انصاف سے لکھو، دونوں فریقوں کی بات سنو اور سننے کے بعد انصاف کے ساتھ اس بات کو لکھ دو۔ اگر تمہیں کوئی پیسے دیتا ہے، لالچ دیتا ہے کہ تم ایسا لکھو، بات تو ایسے لیکن تم لکھ ایسے دو، تو یہ جرم ہے، کیونکہ ہر وہ لکھا ہوا جو حقیقت اور انصاف سے ہٹ کر ہو وہ قیامت کے دن اس کے خلاف حجت بنے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا میرا قلم چلے گا، صرف میں نے قلم سے دو لفظ لکھنے اور تمہاری سیدھی کی الٹی ہو جائے گی، لیکن اس بیچارے کو اتنا نہیں پتا کہ اس کی کتنی الٹیاں ہوں گی، پھر اس کے ساتھ پھر بعد میں کیا بنے گی۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، کوئی لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، اللہ نے جس طرح اس کو لکھنا سکھایا وہ لکھے۔ اصل میں عرب کے معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن امت امیہ، ہم امی امت ہیں۔ امی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہم امی امت ہیں، ہمیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ تفسیر ہم پیچھے کر چکے ہیں کہ امی کا معنی کیا ہے، یہ پہلے بارے میں گزر چکی ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم امی امت ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا کہ لکھو اس معاملے کو۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ دین کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا، وہ محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جو لکھی گئی، یہ اس کی جو تدوین کا مرحلہ ہے، ویسے تو اپنے طور پر صحابہ کرام نے لکھی تھی، لیکن باقاعدہ اس کی جو تدوین ہے یہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ہوئی ہے، کیونکہ ان کو زبانی یاد رہتی تھی یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے یہ معاہدہ ہے لوگوں کا آپس کا، اس میں لکھی ہوئی چیز حجت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا کہ لکھوا لو۔ دین اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، جبکہ لوگوں کے جو معاملات ہیں یہ دلیل کے محتاج ہوتے ہیں، تو اس لیے دلیل کے طور پر کہا کہ تم لکھ لو جس طرح اللہ نے اسے سکھایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی کو کسی کم پڑھے لکھے کی یا ان پڑھ کی مدد کرنے سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرنی چاہیے۔ فی سبیل اللہ اس کا صدقہ یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ تعاون کرے، لیکن آج کل دنیا مفاد کی ہے، ہر کوئی کچھ کر کے دیتا ہے تو وہ اس کا عوض لیتا ہے۔ خیر یہ تو ایک الگ معاملہ، آپس میں جو ان کا طے پا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعلیم کا صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو بھی سکھاؤ جس طرح اللہ نے آپ کو سکھا دیا۔ البتہ اگر کوئی معاوضہ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اس میں سے وہ کچھ بھی کم نہ کرے۔
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پس ہے اگر وہ شخص جس کے ذمے حق ہے، حق سے مراد یہاں پر قرض ہے، جس کے ذمے قرض ہے یعنی مقروض، اگر وہ سفیہ ہے، سفیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بے وقوف ہوتا ہے، یعنی کہ وہ عقل کا حلقہ ہے لیکن ہے مقروض۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو عقل کے کمزور لوگ ہوتے ہیں معاملات ان سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی عقل کا کمزور ہو آپ اس کی عقل کی کمزوری کا فائدہ اٹھا لو۔ اسلام یہی تو درس دیتا ہے، اسلام یہ درس دیتا ہے کہ کوئی بندہ اگر عقل کا کمزور ہے، اپنی بہترین چیز سستے داموں بیچ رہا ہے، تو تم اس کی چیز کا صحیح دام لگا دو۔ جس طرح کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ صحابی نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ 300 روپے کا لے آیا۔ تو صحابی نے جب دیکھا اس سے کہا یہ 300 کا تو نہیں، یہ تو 400 کا ہے، بلکہ نہیں یہ 500 کا ہے، نہیں یہ 600 کا ہے، نہیں یہ 700 کا ہے۔ اب 300 اور 700 میں 2 گنا سے بھی زیادہ فرق ہے۔ 700 جو سکہ تھا اس وقت کا درہم، وہ اس کو دیا کہ بھئی تیرا گھوڑا اتنے کا ہے۔ یہ ہے الدین والنصیحہ۔ اگر وہ سفیہ ہے، جو مقروض ہے، او ضعیفہ یا کمزور ہے، کمزوری سے مراد بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ان معاملات کے اندر بڑے کمزور ہوتے ہیں، پرے پنچایت کو وہ نہیں سمجھتے۔ ایسے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے معاشرے میں، ویسے وہ بات کرنے میں ٹھیک ہوتے ہیں لیکن وہ پرے پنچایت فیصلوں میں وہ بیچارے پریشرائز ہو جاتے ہیں، جلدی پزل ہو جاتے ہیں، یہ مراد ہے۔ یا اس سے وہ عقل کی کمزوری بھی مراد ہو سکتی ہے، کسی طرح کی کمزوری۔ او لا یستطیع، یا وہ طاقت نہیں رکھتا ان یمل، کہ وہ لکھوا سکے، ہوا بذات خود، فلیملل ولیہ بالعدل، پر اس کا جو ولی ہے نا وہ انصاف سے لکھوائے۔ یعنی مقروض اگر خود نہیں لکھوا سکتا کسی عذر کی وجہ سے، تو اس کا جو ولی ہے وہ لکھوائے۔ ولی کون ہے؟ اس کا ولی اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے باپ، تایا، چچا اور اس کے کزنز، یہ سب ولی ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے کوئی ایک اس کو لکھوائے، لیکن لکھوانا کس طرح؟ بالعدل، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ تو یہ آیت مبارکہ، اس میں اللہ رب العالمین نے لکھنے کا حکم دیا، اس میں کاتب کو بھی حکم دیا کہ وہ لکھ کر دے، اور یہ بھی حکم دیا کہ لکھنا انصاف سے ہے، اور اگر وہ خود نہیں لکھ سکتا تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا لکھوا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔